جو صورتحال اب تک نتائج سامنے آ رہے ہیں منیف فاروق صاحب، تو ایک ہنگ پارلیمنٹ ہم کہیں گے کہ گلگت بلتستان میں بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جو سب سے اہم چیز ہے مدثر صاحب، وہ اس وقت بہت ہی زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ کس طرف کا رخ کرتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر جو کیمپین تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، میں اسے بڑی کامیاب کیمپین کہوں گا، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا کانٹے دار مقابلہ دے رہی ہے پی ایم ایل این کو، اور پی ایم ایل این بھی میرے خیال میں اس وقت وہ بھی کچھ سیٹوں کے اوپر اپنی کامیابی کلیم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہی ہمارے سامنے ہیں، ہم کوئی چیز سرٹنٹی سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اپیرنٹلی شاید پاکستان پیپلز پارٹی ایک آدھی سیٹ پر لیڈ کر رہی ہے جو اس وقت غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں ہمارے پاس۔ لیکن جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ فرق ڈلے گا ان انڈیپینڈنٹ سے جو شامل ہوتے ہیں کسی بھی ایسی جماعت کے ساتھ جو حکومت بنانے کے لیے توقع کرے گی۔ پیپلز پارٹی یقینی طور پر اگر لیڈ کرتی ہے تو وہ چاہیں گے کہ انڈیپینڈنٹس ان کے ساتھ جڑیں، جبکہ جو انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد امیدوار ہوں گے ان کو کیا ٹیمپٹ کرتا ہے، ان کی ٹیمپٹیشن کس طرف ہے، کیا وہ کسی ایسی جماعت یعنی پی ایم ایل این کی طرف جانا چاہیں گے جو وفاق میں حکومت رکھتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ بہت ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے جی بی گورنمنٹ وفاق کی جو فنڈنگ ہے اور وفاق سے جڑے معاملات سے۔ تو ظاہری بات ہے وفاق چاہے گا کہ وہاں پر حکومت پی ایم ایل این کی ہو، پی ایم ایل این چاہے گی، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ انڈیپینڈنٹس میں سمجھتا ہوں کی رول پلے کریں گے، کیونکہ ایز وی اسپیک اس وقت کوئی بہت لینڈ سلائیڈ وکٹری کسی کی ہمیں اس وقت تک، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو، آزاد امیدواروں کی یا دوسری کسی سیاسی جماعت کی، بہرحال ضرورت ضرور پیش آئے گی۔ منیف فاروق صاحب ساتھ آپ ہیں، ہمیں شفیع جان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، مشیر اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے۔ بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کے وقت کا۔ انتخابات کا مجموعی طور پر جو آج ہوا ہے معاملہ وہ خاصا پرامن رہا، لیکن آپ کی جماعت، آپ مطمئن ہیں آج کے انتخابات کے، خاص طور پر ووٹنگ کے عمل، کیونکہ ابھی تو نتائج آ رہے ہیں، ووٹنگ کے عمل تک مطمئن ہیں اور جو اب نتائج آنا شروع ہوئے ہیں؟ آواز بریک ہو رہی ہے مدد صاحب۔ شفیع جان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا شکریہ۔ جہاں تک گلگت بلتستان کے، جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشن کا سوال ہے تو بیسیکلی تو اس الیکشن کی ساکھ ہی متاثر ہو چکی ہے۔ آپ نے کور بھی کیا ہوگا اور آپ نے مختلف ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جس طریقے سے دو پارٹیوں کو بڑا آزادانہ طریقے سے ان کو کمپین کرنے کی اجازت تھی اور وفاقی وزراء وہاں پہ موجود تھے، لیپ ٹاپ تقسیم ہوئے، ترقیاتی پیکیجز دیے گئے، اور الیکشن کمیشن کی خاموشی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے، کیونکہ کوئی بھی وفاقی وزیر جو ہے وہ الیکشن پروسیس میں حصہ نہیں لے سکتا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا برملا نواز شریف جب وہاں پہ گئے تو تمام منسٹرز ان کے ہمراہ تھے، پھر عطا تارڑ وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ امیر مقام موجود تھے، امیر مقام کے بھائی مختلف سپیچز میں ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کر رہے تھے، اور دوسری سائڈ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب کو، راسفہ صاحبہ کو بڑے آزادانہ طریقے سے اپنی کمپین کو لیڈ کرنے کا موقع بھی دیا گیا، گراؤنڈ بھی دیا گیا، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، پلینگ فیلڈ بھی نہیں ملی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے الائنس کیا، پولو مین ان کا نشان تھا، جب ان کو یہ علم ہوا کہ تحریک انصاف کے تمام جو امیدواران ہیں ان کا نشان ایک ہوگا تو انہوں نے اس پہ بھی پابندی لگا دی اور ہمارے امیدواران کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، پھر ڈیفرنٹ نشانات دیے گئے۔ لیکن تمام تر سختیوں کے باوجود آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جنید اکبر صاحب وہاں پہ گئے تو گرفتار ہوئے، صبح بدر ہوئے، شاہد خٹک صاحب گئے، صبح بدر ہوئے، سلمان اکرم راجہ کو جانے نہیں دیا گیا، اسد کیسر صاحب کو جانے نہیں دیا گیا۔ ان تمام تر سختیوں کے باوجود تحریک انصاف جو اس وقت ہمارے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں فارم 45، اس پہ ہم کئی حلقوں میں لیڈ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے امیدوارانوں سے ہی بارہا رابطے میں ہیں اور ایک اسٹریٹجی ان کو بتا رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں ہم نے اپنائی تھی کہ آپ نے آر او آفس کو نہیں چھوڑنا، آپ نے آر او آفس کے سامنے ہزاروں لوگوں کو بیٹھانا ہے اور آپ نے اپنا فارم 47 جب تک نہیں لیتے ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ فارم 45 کو فارم 47 میں کنورٹ کرنے کی جنگ اس وقت جاری ہے۔ صحیح، چلیں یہ اب بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن آپ نے تمام حلقوں میں
اپنے امیدوار تو نہیں کھڑے کیے لیکن آپ کا الائنس بھی بہرحال وہ تھا، تو اس کے بعد جو نتائج آتے ہیں لیکن اس پہ بھی ایک سوال کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت جو منیر فاروق صاحب آپ بات کریں، ہم ہنگ پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے آزاد امیدوار بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ ایک آزاد امیدوار وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ہیں، اور کچھ آزاد امیدوار وہ ہیں جو واقعی آزاد جنہیں کہا جائے وہ ہے، لیکن ان کی ابھی تک کوئی برتری اس طرح سے واضح نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو کیا پھر پاکستان تحریک انصاف کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار اتنے آزاد ہوں گے کہ وہ پھر اپنی مرضی کر پائیں گے؟ دیکھیے، اصولی طور پر تو اگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے وہ یہ کوئی اپنی سیٹ نکالی ہے یا وہ جیتے ہیں، تو انہیں اصولی طور پر تو تحریک انصاف کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ میرے خیال میں یہ دغا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو پریگمیٹک پالیٹکس ہے وہ روتھلیس پریگمیٹزم پہ چلتی ہے، یعنی کہ جب آپ جیت جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں بالائے طاق رکھی جاتی ہیں اور ذاتی یا سیاسی مفاد کو پرائرٹائز کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ بات درست ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور ان کے بے شمار مسائل اس سے زیادہ بھی ہیں۔ لیکن دیکھیے، اگر آپ وہاں لوکل سے بات کرتے ہیں یا ہمارے بہت سے قابل جو رپورٹرز ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں، کچھ ایسی شخصیات کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹس دیے ہیں جو شاید خود بہت سارے اپنی انڈیپینڈنٹ ان کی حیثیت نہیں تھی۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں جی کہ تحریک انصاف اس وقت ایک بہت بڑے چیلنج سے گزر رہی ہے، بہت بڑے مسائل سے گزر رہی ہے، تو شاید لوگ وہ جو کمٹمنٹ جو ان کی ایک آئیڈیالوجیکل کسی جو کارکن ہے اس کی ہو سکتی ہے، وہ شاید ایک کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کی نہ ہو، وہ اپنی سیاست کو پرائرٹائز کرے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک باٹل نیک ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو تنگ کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ آپ شفیع جان صاحب خود حلقے کی سیاست کرتے آئے ہیں، آپ اس حلقے کی سیاست کو سمجھتے ہیں کہ ایک ووٹ وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور ایک ووٹ وہ ہے جو یعنی کہ آپ کا ہے یا کسی بھی حلقے میں کھڑے ہونے والے اس شخص کا ہے۔ تو آپ کے ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ پوری پارلیمان میں موجود تھے، وہ سارے کے سارے بہت سے ان میں سے اکثریت استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے، وہ اس جگہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو آپ کو یہ بھی تو ایک چیلنج نہیں رہا کہ وہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ کا کھڑا ہونا جس نے پوری ورکنگ کی ہو حلقے کے اندر، پورے انتخابات میں 4 سال 5 سال میں محنت کی ہو، تو یہ بھی تو ایک چیلنج رہا ہے۔ اگر نتائج مختلف آتے ہیں تو کیا آپ کے لیے کوئی سرپرائز تو نہیں پھر ہونا چاہیے؟ دیکھیں مدثر صاحب، جہاں تک امیدواران کی بات ہے تو آپ نے پچھلے الیکشن کو فالو کیا ہوگا کہ 8 فروری کو عمران خان صاحب نے تمام تر چیزیں جو سیاست میں ہوتی ہے اس کو مائنس کر دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹیبل کی سیاست کو عمران خان صاحب نے ختم کیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب میں برادری کا ایک ووٹ ہوتا ہے تو اس نظام کو بھی عمران خان صاحب کی سیاست نے ختم کیا۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 فروری کو تو عام لوگ کھڑے تھے، جتنی بھی بڑے بڑے نام تھے وہ تو تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے تھے یا چھڑوا لی گئی تھی تحریک انصاف۔ عام لوگوں کو، عام ورکرز کو ٹکٹ دیا گیا۔ ہمیں 4 کروڑ ووٹ پڑا فارم 45 پہ، اور فارم 47 پہ بھی ہمیں لگ بھگ 2 کروڑ ووٹ پڑا 8 فروری کو۔ پارلیمانی نظام میں سب سے بڑی پارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے۔